بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف، اس سورہ مبارکہ میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورہ زخرف، یہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام زخرف ہے اور یہ کلمہ آیت نمبر 35 میں مستعمل ہوا ہے۔ یہ بھی ان 7 سورتوں میں ہے جن کی ابتدا حامیم سے ہوئی ہے، اور ان تمام سورتوں کا زمانہ نزول قریب ہے۔ اس کا شان نزول بھی وہی حالات و واقعات ہیں جو کہ پچھلی سورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ مضامین سورہ زخرف، اس سورہ مبارکہ میں چند ایسی آیتیں ہیں جو خصوصی توجہ کی مستحق ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ محسن کا شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کی جائے تو اس سرکشی کی وجہ سے محسن اپنے احسانات کا سلسلہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ نے لوگوں پر احسان کیا اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین علیہ السلام مبعوث فرمائے اور وحی کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ لوگوں نے ان نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان ناشکریوں اور سرکشیوں کے باوجود اللہ فرماتا ہے کہ انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی اور تمہیں نفس و شیطان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جائے گا، بلکہ قرآن کریم آفتاب ہدایت بن کر تمہارے مطلع حیات پر چمکتا رہے گا تاکہ اس کی روشنی سے فائدہ اٹھا کر جس وقت بھی کوئی اپنی منزل کی طرف بڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکے۔ تم خود مانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر تم ان اندھے بہرے بتوں کو کیوں مانتے ہو اور ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس وقت کہتے ہیں کہ ہم تو وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہے۔ اس نے چاہا تو ہم نے بتوں کو پوجا، وہ نہ چاہتا تو بھلا ہم بتوں کو پوج سکتے تھے؟ اگر ان کی توجیہ قبول کر لی جائے تو پھر دنیا کی تمام بت پرستی، زنا، قتل و غارت گری اور گناہوں کو سند جواز مل جائے گی۔ دراصل یہ جاہل لوگ رضا اور مشیت کا فرق نہیں جانتے۔ بے شک اس جہاں میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم و ارادے سے، مشیت سے ہو رہا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ اس سے خوش بھی ہو۔ اس کی رضا ان کاموں سے ہی ہوتی ہے جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ انہیں اس بات پر بھی سخت اعتراض تھا کہ مکے کے بڑے بڑے رؤسا کو چھوڑ کر انہیں کیوں منصب نبوت کے لیے چنا گیا۔ مکہ و طائف میں بڑے بڑے ہیں جن کی ثروت کی دھوم مچی ہوئی ہے، جن کے آگے دم مارنے کی کسی کو مجال نہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو منصب نبوت پر فائز کیا جاتا تو یہ دعوت بڑی تیزی سے ملک عرب کے کونے کونے میں پھیل جاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ نبوت اللہ کا انعام ہے، اس کو تقسیم کرنے کا انہیں قطعاً کوئی اختیار نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس انعام کا کون حقدار ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ کتاب رشد و ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری قوم کے لیے وجہ عز و شرف ہے۔ اسے بوجھ مت سمجھو بلکہ شرح صدر سے خوشی خوشی اسے قبول کر کے اس پر عمل کرو۔ اس کی برکت سے تمہیں مہر و ماہ کی تابانیاں اور عرش کی بلندیاں نصیب ہوگی، اور اس کے فیضان سے
قافلہ انسانیت کی قیادت کا منصب تمہیں سونپ دیا جائے گا۔ اسی ضمن میں حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام کے حالات کی طرف بھی اختصار کے ساتھ اشارہ فرما دیا تاکہ ہجوم و مصائب میں ان کی اول العزمی باعث تسکین ثابت ہو۔ مختصر خلاصہ سورۃ زخرف۔ حامیم، روشن کتاب کی قسم، ہم نے اسے عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، یعنی لوح محفوظ میں، ہمارے نزدیک بلند مرتبے والی، حکمت والی ہے۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس سبب ہٹائیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہم نے اگلے لوگوں میں بھی کتنے نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، پس ہم نے ان سے زیادہ زور والوں کو تباہ کر دیا، اور ان سے اگلوں کی مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ ان کو غالب اللہ نے ہی پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، تمہارے نئے راستے کر دیے تاکہ تم چل پاؤ۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، جس سے ہم نے اس مردہ شہر کو زندہ کر دیا، یوں تم نکالے جاؤ گے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کے لیے کیا کیا چیزیں بنائیں، رزق دیا کہ کھاؤ پیو، بہت سی چیزیں انسان کے اختیار میں دیں، اور بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ پھر کفار کا یہ کہنا فرشتوں کے لیے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، ہم نے اور بھی قوموں میں کتابیں دیں اور سب نے جھٹلایا، اور وہی گھسا پٹا جواب کہ ہم کیوں مانیں جب اللہ کو ہمارے باپ دادا نے نہیں مانا۔ پھر ان کا یعنی کفار مکہ کا فلاں فلاں کو نبوت کیوں نہیں ملی، یعنی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم۔ پھر اللہ کے منکرین اور شیطان کے پیروکاروں کا ذکر، پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تم مضبوط چیزیں تھامے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، بے شک وہ اشرف ہے تمہارے لیے، تمہاری قوم کے لیے، عنقریب تم سے پوچھا جائے گا۔ آگے کی آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کا تشریف لانا اور ان کی قوم کا اللہ کی نشانیوں سے انکار کرنا اور اللہ کا ان قوموں پر عذاب ہونا، پھر قیامت کے دن کا کہ وہ اچانک آئے گی، پھر اہل ایمان کو کہ اے میرے بندو، آج نہ تم کو کوئی خوف نہ کوئی غم ہو، بشارت ہے، داخل ہو تم جنت میں، اور تمہاری بیویاں اور تمہاری خاطر جو تمہیں سونپتے، اور پھر وہاں اللہ کے انعامات ہوں گے جنت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی شان کے بیان کہ اللہ بڑی برکت والا اور قدرت والا ہے۔ پھر سلام لیے جو آگے جائیں گے ان پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حقانیت اور انسانوں کی اصلاح کے لیے تمام پیغامات سے آگاہی دی۔